بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، معزز علماء کرام اور بے شمار حاضرین مجلس، بہت دیر سے اوقاف کے متعلق ہم سب بڑے بڑے علماء اور دانشوران قوم سے باتیں سماعت فرما رہے تھے، جو عمل کے لیے ہم سب کے لیے کافی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ وقف نام ہے اپنی جائیداد کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں ڈالنے کا، جس کے بعد نہ اسے واپس لیا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے. چاہے بیچنے اور خریدنے والے مسلمان ہوں یا مسلمان کے علاوہ دوسری اقوام سے تعلق رکھنے والے ہوں. آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کا سلسلہ قائم کیا. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ہمارے اکابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زمین وقف کیا، کنویں کو وقف کیا، باغات کو وقف کیا. اور جب ہندوستان میں اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں بھی ہمارے اکابر نے بے شمار زمین و جائیداد غریبوں کی امداد کے لیے، بیواؤں کی امداد کے لیے، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، مسافروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، معذورین کے علاج کے لیے وقف کیا. لیکن جب انگریز اس ملک میں حاوی ہوا، انہوں نے اس وقف کی زمین کو ہڑپنا شروع کیا. لوگوں کے احتجاج پر 1923 میں اس کے تحفظ کے لیے وقف ایکٹ بنا. 1954 میں آزادی کے بعد وقف ایکٹ بنا. 1995 میں ایکٹ بنا. 2013 میں تحفظ کے لیے ایکٹ بنا. لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. 8 اگست 2024 میں موجودہ حکومت نے جو بل لایا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جائیداد جو مسلمانوں کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہے، اسے ہڑپ کر لیا جائے. جس کا نتیجہ یہ ہوگا، آپ کی مسجدیں وہ چھین لیں گے، آپ کے مدرسے وہ چھینیں گے، آپ کی خانقاہیں وہ غصب کریں گے، آپ کے قبرستان اور آپ کی جائیداد کو غصب کریں گے. خون خرابہ ہوگا، خون بہیں گے، ادھر بھی مریں گے ادھر بھی مریں گے. اس لیے امارت شریعہ نے ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر آج یہ اجتماع اس لیے کیا ہے کہ ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ وقف ہماری اور آپ کی نہیں، یہ اللہ کی جائیداد ہے. ہمارے ہاتھ میں وہ امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اور آپ آج اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ کا فرمان ہے اگر تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت دوسری قوم پیدا کریں گے حفاظت کے لیے. ہم عزم کریں اور تہیہ کریں کہ ہم اللہ کی اس جائیداد کو ضرور بھی ضرور حفاظت کریں گے. ورنہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے، چاہے وہ ہڑپنے والا مسلمان ہو، متولی ہو، چیئرمین ہو یا حکومت وقت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک بالشت بھی زمین دوسرے کی ناحق غصب کرے گا، رب ذوالجلال کل قیامت میں اس کے گردن میں 7 زمین کا توپ پہنائیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی حفاظت کرنے کی۔ ہماری ایک بہن کہہ کر کے گئی ہے ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بھی تیار کریں گے، اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا خون بہا کر آباد کریں گے تیرے در کو۔ ہم سب یہ عزم کر لیں اور پورے ملک میں یہ عزم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو ہماری جائیداد کی جانب نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔